بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل صدق اللہ العظیم۔ کل پرسوں نے بیان کیا تھا یہ ابراہہ جو ہے جس نے نعوذ باللہ من ذالک قسم کھائی تھی کہ میں بیت اللہ پر حملہ کروں گا۔ آپ کو بتایا تھا کہ ابراہہ یمن کا حاکم بن چکا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تمام دنیا کے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اس طرح اس زمان میں حج ہوتا تھا، بیت اللہ کا طواف کرتے، اس کو یہ پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں یمن میں آپ کے لیے کیا کرتا، بیت اللہ بناتا ہوں، اللہ کا گھر بناتا ہوں، یہاں طواف کروں۔ ایک عربی شخص جو کہ سادہ تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے وہاں پر کیا کہتے ابراہہ کے جو کہ بیت اللہ اس پر پیشاب کر دیا، بڑا پیشاب اور چھوٹا پیشاب کر دیا۔ جب لوگ وہاں پر آئے تو ہم بدبو تھی، یہ تھی وہ تھی، ابراہیم کو پتہ چلو، بڑا غصے میں کہتے اس شخص کو ڈھونڈو۔ لوگوں نے سی اے ڈی والوں نے ڈھونڈ لیا، اس ٹائم جو سی اے ڈی تھی اس نے ڈھونڈ لیا، کہتے کہ یہ تو عرب والا ہے، کہاں سے، مکہ سے آیا ہے، کیوں کہ اس طرح کیا۔ اس نے قسم کہا کہ میں بیت اللہ جو کہ مکہ میں ہے اس کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس نے کیا کہتے کس لشکر بنا، کس کی، اونٹ نے، انہوں نے ہاتھیوں کے لشکر بنایا، ہاتھیوں کا۔ اس زمانے میں ہاتھی کا لشکر بڑا عجیب و غریب لشکر تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، اس کے پاس ہاتھی بھی تھے۔ کہتے کہ میں ہاتھیوں کی مدد سے اس خانہ کعبہ کو زنجیر کی طرح گرا دوں گا۔ اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ابراہیم چل پڑا، خود ہی چل پڑا، قسم اس نے کہی تھی۔ چلتے چلتے راستے میں کہتے ابراہیم کا لشکر اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ راستے میں جو بھی آتا سب، چونکہ سب عربی قبیلے تھے نا، سب کو پتہ چلا اس کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن چونکہ اس کا لشکر بہت بڑا تھا، سب علاقے فتح کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، آخر کیا کہتے ہیں مکہ کی حدود تک نزدیک پہنچ گیا۔ مکہ کے حدود میں سے پڑاؤ ڈالا، کہتے کہ انشاءاللہ میں کل اس پر حملہ کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نام ابراہیم کے لشکر نے عبد المطلب جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا مبارک تھے، اس کے اونٹ انہوں نے ضبط کیا، کہتے ہیں ضبط کے لیے تھے، چرواہے کے جتنے اونٹ تھے نا اس سب کو قید کر لیا تھا۔ عبد المطلب کو پتہ چلا، وہ کہتے ہیں آبادی سے باہر چلا گیا، ابراہیم کے پاس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ مورخین کہتے ہیں ابراہیم بڑا غرور تھا، کبر والا آدمی تھا، کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اٹھنا نہیں تھا، کسی کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا تھا۔ لیکن جب عبد المطلب کو اس نے دیکھ لیا تو ڈائریکٹ اپنی جگہ سے اٹھ کر نیچے آیا اور ادب کے ساتھ اس کے ساتھ کلام کیا۔ کیوں؟ عبد المطلب جو ہے نا یہ آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داد مبارک ہے، ان کے خاندان کا روب جلال سب سے اوپر تھا۔ ابراہ نیچے عبد المطلب سے کہا کہ کس عرض سے ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے میرے اونٹ، کہتے ہیں یہ آپ نے ضبط کیے، مجھے اونٹ دو۔ ابراہ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب آدمی، اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ اس خانہ کعبہ پر آپ حملہ مت کرو، میں حملہ ہی نہیں کرتا، آپ کا اتنا پروکار چہرہ عظمت والا ہے۔ عبد المطلب کا جو جواب تھا نا، یہ جواب سننے کے قابل ہے۔ یہاں پر عبد المطلب نے کیا فرمایا، ابراہ نے کیا 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 کہا، کہتے کہ آپ نے بڑا چھوٹا سوال کیا، اگر آپ یہ مجھ سے سوال کرتے کہ خانہ کعبہ پر حملہ مت کرو، میں خانہ کعبہ پر حملہ بھی نہیں کرتا، آپ کی عظمت و جلال کی وجہ سے۔ یہاں پر عبد المطلب نے ایک عجیب اس کو جواب دیا، وہ جواب سننے کے قابل ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا۔ کہتے ہیں میرے اونٹ ہیں، میں اونٹ کا مالک ہوں، میں جانے میرے اونٹ جانے، خانہ کعبہ اللہ کا ہے، اللہ جانے اس کا کام جانے۔ یہ بات، اونٹ میرے ہیں، میں اپنے اونٹ سے آؤں، میرا کام میرا اونٹ کا کام، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اب اس میں کتنی بڑی بات ہے، بعض جگہ یہ اللہ کے ہوتے ہیں، مدارس اللہ کے ہیں، مساجد اللہ کے ہیں، خانقاہیں اللہ کی ہیں، اس کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا، جو بھی اس کو دیکھے گا خود ہی تباہ ہو جائے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال بات ہوگی، بہت چلا گیا۔ اگلے دن صبح کو ابراہ نے ارادہ کی کہ میں نعوذ باللہ من ذالک خانہ کعبہ پر حملہ کر دوں گا۔ جب لوگوں کو پتہ چل تو تمام کے تمام لوگوں نے مکہ چھوڑ کر، کہتے ہیں کہ کہاں پر چلے گئے، پہاڑوں پر چلے گئے۔ ابراہ کے ساتھ جو تھا لشکر ہاتھی کو، اس میں ایک ہاتھی تھا جو سب سے مضبوط اور سب سے بڑا تھا، اس کا نام تھا محمود، یہ سب ہاتھیوں کا سربراہ تھا، اس کو پہلے آگے کیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ہاتھی جو ہے محمود ہاتھی، پہلے یہی تھا، جب اس نے مکہ کے جو سرحدات ہے، جو
وہاں پر پہلا پاؤں رکھ کے یہاں پر اسٹاپ ہو گیا، اب یہ آگے نہیں جا رہا، نہیں جا رہا، مضبوط لوگ اس کو دھکیل رہے ہیں، دھکیل رہے، زنجیر سے اس کو ہانک رہے ہیں، بلکہ اس کو زخم کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ آگے نہیں جا رہا۔ فرشتے ہیں نا وہاں پر، تو فرشتے کھڑے ہیں، بس محمود کو وہ پیچھے ہو گیا، محمود کو نہیں جا رہا تھا، بس کیا کرتے ہیں کہ بس مجبوری کی حالت میں جو محمود کو زخمی بھی کیا، ہاتھی کو، وہ پیچھے ہو گیا، وہ ہاتھی چلا گیا، بھاگ گیا۔ یہاں پر جیسی ہی اس استثناء میں یہ حدود حرم مکہ کے حدود میں داخل ہو رہے، تو وہاں پر عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرماؤ۔ یہاں وہاں سے ایک لشکر آیا ابابیلوں کا، اوپر سے، ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، اس کا ایک لشکر آیا، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، کہتے ہیں کہ پورے جو مکہ کا اس کو ایسے کہ سائے کی طرح کیا ہوا تھا، اور ہر کسی کا چھوٹا چھوٹا پتھر تھا، ایک منہ میں دو پاؤں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، ترمیہم بحجارت من سجیل، ترمیہم بحجارت من سجیل، اوپر سے اس پتھر سے کہتے ہیں لشکر کو مار رہے تھے۔ جیسی لشکر یہ ابابیل کا لشکر جو کہ چھوٹے چھوٹے پرندے، یہ آیا کس کے اوپر آیا؟ ابراہ کا جو لشکر تھا، لاکھوں کی تعداد میں لشکر تھا، اس کے اوپر اس پر یہ پتھر پھینکنے لگے، سروں پر پھینکتے نیچے اتر جاتا، زمین پر سب دنستے جا رہے تھے، جس پر یہ پتھر لگتا نا وہ زمین پر ایسے دنستا جا رہا تھا، دنستا جا رہا تھا، تمام کے تمام لشکر، چاہے ہاتھی ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گھوڑ سوار تھے، سب کے سب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ ابراہ جب اسے دیکھا تو اس پر دست آ گیا، بھاگ گیا، دست آ گیا، بھاگ گیا، پیچھے بھاگ گیا۔ کہتے کہ اس کے پیچھے بھی ایک پرندہ گیا تو اس کو وہاں پر اس نے غرق کر دیا، صرف کون بچا تھا؟ محمود، وہ ہاتھی وہ بچ گیا تھا بس، کیونکہ اس نے تو اللہ کا خوف دیکھ لیا تھا، وہ پیچھے بھاگ گیا۔ باقی تمام کے تمام لشکر کو اللہ پاک نے کس کے ذریعے ہلاک کر دیا؟ ابابیل کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ابھی بھی جب حاجی وہاں پر جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر ابراہ کا لشکر ہلاک ہو گیا، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ جلدی جاتے ہیں، جلدی، کیونکہ یہاں پر اللہ پاک کا عذاب ہے، تو جن جگہ پر اللہ پاک کا عذاب ہوتا ہے وہاں سے جلدی جانا چاہیے، تاکہ آپ کو اللہ پاک کے وہاں پر ہمیشہ نحوست ہوتی ہے، تا قیامت وہاں پر نحوست ہوگی، کیونکہ یہاں پر اللہ پاک کا قہر یہاں پر نازل ہوا تھا۔ تو مقصد واقعہ کا مطلب یہ ہے، چاہے جتنی بھی بڑی طاقت ہو، جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی طاقت ہو، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایک پرندے، چھوٹے سے پرندے کے ذریعے ابراہ کا لاکھوں کا لشکر تباہ کر دیا، تو ہمیں بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ جب آپ اللہ کا کام کریں گے، اللہ کے راہ میں چلیں گے، اللہ کا دین کا کام کریں، چاہے جتنی بڑی سی بڑی آپ کی مصیبت بلا جو بھی آ جائے، اللہ پر توکل کرو، سب پر فتح یاب ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ